سامعین ناظرین، میں ملتمس ہوں آج کے ہمارے صاحبان تحریک کے روح و رواں محقق، نقاد، صاحب اسلوب، صاحب طرز شاعر جناب حسین مجروح صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور کتاب، صاحب کتاب اور کی شخصیت، فن کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ جناب حسین مجروح صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، صاحب کتاب جناب عاصم ملک، بہت محترم خواتین و حضرات، بھلے وقتوں کے پنجاب میں ہمارے بزرگوں میں ایک عادت عام تھی کہ وہ شادی بیاہ کے موقع پر زردے پر گوشت کا شوربہ اگیل کر تناول کیا کرتے تھے۔ سو ایک ہی رکاتی میں چاولوں کی شیرینی، شوربے کی نمکینی اور مرچینی سے ہم آغوش ہو جاتی۔ چاولوں بوٹیوں کی مہکار کے بیچوں بیچ کھوپرے کی تریاں اور کشمش و بادام کی گریاں عجیب بہار دیتی۔ لگتا ہے عاصم ملک نے بھی انہی بزرگوں کی سنت کو نبھانے کی ٹھانی ہے۔ تبھی تو اولاد منتشر کی کوٹھی میں افسانچوں کے پہلو کا پہلو، خاکوں، یادوں، طنزیہ مزاحیہ تحریروں اور متفرق تعویذوں کو یوں چکیا کر دیا ہے کہ فکر کی لہر درد مندی کی سپہر کے ساتھ خاموش ہو جاتی ہے اور ہمیں سوچنے سمجھنے پر محنت کرتی ہے۔ عام ادبی روش کے برعکس یہ ایک جداگانہ تخلیقی تجربہ تو ہے ہی، ادب کے نقادوں اور طالب علموں کے لیے بھی آزمائش کا سامان ہے کہ وہ اس معمورہ خلوص و دردمندی کو فکشن کی پوٹلی میں باندھے، تحقیق و تجسس کے خانے میں فٹ کریں یا بشاشت کی لہکتی مہکتی دال سے تعبیر کریں۔ صاحب عاصم ملک نقاد اس مقبضے میں نقاد اور سکہ قارئین سر پاتے رہے۔ عاصم ملک کی بلا سے انہوں نے تو اپنے خون جگر کے قتل انتہائی جاذب نظر نثر میں اور دل پذیر عبارتوں کے لاسے ادب کے تھال میں پیش کر دی۔ عاصم ملک ادیب محض نہیں، یعنی وہ محض ایک ایسے لکھاری نہیں ہے جو اندر کی آواز پر یا خارج کے اثرات کے زیر تحت جو ہے اپنے قارئین میں ان تک اپنی تحریریں پہنچانے کے داعی ہوتی ہیں۔ پھر واقعہ وہ کثیر الجہاد شخصیت ہے، فضائیہ کے ایک افسر، سافٹ ویئر انجینئر، آسٹریلیا کی قابل قدر جامعات کے استاد، ایک شہید کے برادر بزرگ اور زندگی کی چاہت اور اس کے تبدل پر گہری نظر رکھنے والے۔ اسی باعث سے ممکن ہو پایا ہے کہ انہوں نے اوراق منتشر کے مواد و متن میں اس قدر متنوع سامان فکر مجتمع کر دیا ہے کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں خط اور ہماری نثریت میں اس قدر زیادہ جو ہے تنوع دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس قدر زیادہ سامان فکر بھی دیکھنے کو ملتا، اور محض یہ سامان فکر جو ہے اس کا ہی معاملہ نہیں ہے۔ ان کے ہاں جو ہے وہ درد مندی کی ایک زیریں لہر جو ہے وہ ایک خاص طرح کا تجسس اور تحقق جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے پر جو ہے اس سے آمادہ کرتی ہے اور اسے ابھارتی ہے کہ وہ زندگی کو پوری آنکھ سے، کھلی آنکھ سے دیکھے اور زندگی کی چاپ کو جو ہے وہ ازمانہ قدیم سے لے کے مصنوعی ذہانت کی کروٹوں تک وہ جو ہے زندگی کو ایک پورے ذائچے کے طور پر دیکھے۔ اب ان کی ان تحریروں میں کہنے کو انہوں نے یہ کہا ہے، بہت انکساری سے کہا ہے کہ میں تو ایک کہانی نویس ہوں اور قصہ گو ہوں اور میرا کام کہانیاں سنانا ہے، لیکن کہانی تو ان کے ہاں ایک ہتھیار ہے، ایک ہیلا ہے۔ وہ اصل میں کہانیاں نہیں سناتے، وہ کہانی کے شیرے میں زندگی کی گہرناکی کو اور زندگی
کے اندر جو بہت سارے اور تفصیلات ہیں ان کو جو ہے مجتمع کر کے یوں پیش کرتے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں کہ کیا زندگی وہی ہے جو ہم بسر کرتے ہیں یا زندگی وہی ہے جو ہمیں بسر کرتی ہے. اصل میں یہ ایسے شخص کی ماجرائیت ہے جس کے ہاں دل اور دماغ جو ہے وہ یکساں طور پر دھڑکتے ہیں. آتم ملک کے ہاں جہاں دل کی پیش رفت ہے وہاں ان کے دماغ کی جو ہے سوجینی اور دروبینی جو ہے وہ بھی ان تحریروں میں جگہ جگہ نمایاں ہیں. انہوں نے افسانے لکھے ہوں، افسانچے لکھے ہوں، انہوں نے تاثراتی مضامین لکھے ہوں، انہوں نے طرز و مزاج کا ہیلا اپنایا ہو. ان میں 3-4 چیزیں مشترک ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا زندگی کے سارے تضادات اور تناقضات کے باوجود زندگی کی حقانیت کے اوپر اور اس کی صداقت کے اوپر اور صداقت کی ازل آفرینی کے اوپر ان کا ایمان ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل نہیں ہوتا. وہ تضادات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اس پر مجبور بھی ہوتے ہیں. وہ مرتے ہوئے شہروں کا نوحہ بھی لکھتے ہیں. وہ افطار کی جو ہے وہ پاسداری کا بھی کی علمبرداری بھی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ راغب کرتے ہیں اپنے قاری کو کہ وہ کھلی آنکھ کے ساتھ زندگی کی جو بدلتی ہوئی کروٹیں ہیں ان کا مشاہدہ کرے اور اس کے بارے میں سوچ و فکر کا سامان ہو گیا کرے. چنانچہ انہی تحریروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ازمنہ قدیم اور قرون وسطیٰ کے جو انسانی اظہارات ہیں اور جو انسانی وظائف ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے مٹتی ہوئی تہذیبوں کا بھی ذکر کیا ہے. انہوں نے ہم اصل زندگی کے بہت سارے جو ماجرے اور کہانیاں وہ بھی بیان کی ہیں. اور انہوں نے کہیں جو ہے وہ اس ساری تجربگی سے اپنے قاری کو نجات دلانے کے لیے نہایت لطیف انشائی انداز میں انہوں نے بہت شگفتہ تحریریں بھی جو ہے وہ ہمیں ظاہر کی ہیں. سو اس ایک گلدستے کے ذریعے اور اس ایک مرکے کے ذریعے ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا ادب جو ہے وہ سکہ بند کلاسیفیکیشن کا نام ہے. کیا ادب جو ہے وہ بحث وہی ہے جس کی ہم نے درجہ بندیاں کی ہوئی ہے، اور کیا ادبی اور علمی تحریروں کو اس انداز سے بھی باندھا جا سکتا ہے کہ وہ کسی ایک خانے میں فٹ نہ ہو لیکن زندگی کرنے اور زندگی بسر کرنے اور زندگیوں کو سیکھنے اور زندگی کو بڑھاوا دینے کے لیے تعویذ کا کام کریں. سو میں سمجھتا ہوں کہ آتم ملک کی اس تحریر کو ہم کسی سکہ بند جو ہے خانے میں فٹ نہ بھی کر سکے تو ان کتاب کی تحریروں کی سب سے بڑی ابادیت یہ ہے کہ زندگی کی تفسیریں ہیں. یہ زندگی کی تفسیریں ہیں. اور پھر ایک بڑی بات کہ جہاں انہوں نے بہت کھل کے زندگی کے بارے میں اور اس کے متعلقات کے بارے میں اپنے ورلڈ ویو کا اظہار کیا ہے، اپنا ایک نقطہ نظر بھی پیش کیا ہے جس سے اختلاف کی 100 گنجائشیں بہت سارے مقامات پر انہوں نے جو استقرارات فکری اور ذہنی تعین کی ہیں ان سے اختلاف کی گنجائشیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ علم و ادب کا سفر پیری مریدی کا سفر نہیں ہے، یہ اطاعت گزاری کا سفر نہیں ہے. یہاں اختلاف بھی سے جو ہے نئے زاویے اور نئے شاخچے کھلتے ہیں. سو جو بھی انہوں نے زندگی اور اس کے متعلقات کے بارے میں جو اپنا ورلڈ ویو دی ہے اس ورلڈ ویو میں سامان فکر موجود ہے اور اختلاف کا سامان بھی موجود ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ کسی تحریر کی کامیابی ہوتی ہے کہ ادیب قاری پر اپنے آپ کو مسلط کرے اور اپنا نقطہ نظر تھوپنے سے گریز کرے. وہ اپنی بات کرے اور اس کے بعد قاری کو آزاد چھوڑ دے کہ قاری خود جو ہے وہ اپنی رائے قائم کرے اور اپنے لیے ایک طرز عمل اس تحریر کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ طے کرے. سو انہوں نے جن زاویوں سے زندگی کو دیکھا ہے، جن زاویوں سے انہوں نے انسان کی عدلی جذبوں اور آدرشوں کو دیکھا ہے ان میں جو ہے ہمارے لیے سیکھنے اور ہمارے لیے سمجھنے کے بہت سارے امکانات ہیں. البتہ ایک چیز جو ہے جہاں اس کی دل کشی جو ہے نثر کی وہ بہت قابل داد ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کا بہت بڑا تخلیقی جینیس جو ہے وہ شاعری کی نثر ہو جاتا ہے اور ہماری نثر جو ہے وہ غرابت کا شکار ہے. اس لیے کہ نثر میں بدقسمتی سے داد کا اور پذیرائی کا وہ محکمہ موجود نہیں ہے جو شاعری کو فوری طور پر دستیاب ہو جاتا ہے. سو اس لیے ہمارے یہاں بہترین تخلیقی اذہان سوچنے والے سمجھنے والے اور بہترین تخلیقی صلاحیت رکھنے والے لوگ نثر کی جانب جو ہے کم آتے ہیں. سو ایسے میں کوئی آدمی اگر دانستہ اور شعوری طور پر نثر کا زرد پہاڑ کاٹتا ہے اپنے ہنر کے پیشے سے
تو اس کی تبلیغ کی جانی چاہیے، اس لیے کہ شاعری تو یہ ہمارے مقامی عماس کا معاملہ ہے، ورنہ پچھلی ایک صدی سے عالمی ادب کے منظرنامے کو ہم دیکھیں تو عالمی ادب کا منظرنامہ نثر سے مرتب ہوتا ہے. شاعری جو ہے کہیں پچھلی نشستوں پر چلی گئی ہے عالمی ادب کے جتنے بھی ہم مظاہر دیکھتے ہیں. تو ایسے میں ایک مشرقی روایت کا آدمی جس کا خمیر لاہور کی مٹی سے اٹھا ہے، جو اول و آخر پاکستانی ہے اور جو ادب کا ایک سچا طالب علم ہے، وہ اگر شعوری طور پر جو ہے اپنے طرز اظہار اور پیرایا بیان کے لیے نثر کا جو ہے انتخاب کرتا ہے اور نثر کے خانے کا انتخاب کرتا ہے، تو اس کی تبلیغ و تحسین کی جانی چاہیے کہ اس راستے جس طرح انہوں نے دنیا کو دیکھا ہے کھلی آنکھ سے، اور جس طرح علوم و فنون کو انہوں نے جھوڑ کر دیا ہے، اس لاسے اس کتاب کے توسط سے ہمیں جو ہے وہ ایک ایسا جو ہے ہمیں ایک بینک ڈپازٹ ملتی ہے جس نے ہماری نسل کی غرابت کو دور کرنے میں بھی ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ ہمارے بہترین تخلیقی اذہان جو ہے وہ ہماری پچھلی ہوئی نسل جو ہے اس کو سبق بند کرنے کے لیے روئے کار ہے. یہ کتاب گموں کی کوٹری ہے، اس میں دل فغانی بھی ہے، اس میں جانثاری بھی ہے، اس میں دل سودی بھی ہے، اور اس میں بہت کچھ کر گزرنے کا احساس بھی ہے. البتہ ایک چیز جو ہے کھٹکتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے بہت قابل فکر اور سوچ سے بھری ہوئی تحریروں کی عنوانات قائم کرنے میں بہت انہوں نے جو ہے وہ صحافیانہ بلکہ کالمیانہ انداز اور کہیں سے پوسٹر کی علامت انہوں نے اختیار کی ہے. تو اس سے اس کی جو ہے ثقافت جو ہے اس پہ اثر ہوا پڑا ہے، اس لیے کہ آدم ملک جتنی دلکش اور دل آویز نثر لکھنے پر قادر ہیں، سو ہم بطور قائل یہ بجا طور پر ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ انہیں جہاں اپنی بات کہنے کا بہت سلیقے سے ڈھنگ آتا ہے، وہاں عنوانات قائم کرنے میں انہیں یہ بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ پوسٹر کی عبارت اور کسی علمی تحریر اور کسی ادبی تحریر کی عبارت جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے اپنی تحریر سے، اور عنوان جو ہے وہ تحریر ہوتا ہے کسی کی عبارت کی معنی یافتگی کا. سو ایسے سطحی جو عنوانات ہیں اور ایسے عنوانات جن میں آپ جو ہے وہ ایک بالکل عامیانہ قسم کا تھیسس جو ہے وہ مرتب کریں، حالانکہ اس تھیسس کے زیر اثر اور اس کے زیر نظر جو متن اور عبارت ہے وہ بہت فقیر ہے، وہ بہت قیمتی، لیکن ان کے وہ عنوانات جو ہیں وہ خاص پیسہ ہوگا علمی اعتبار سے ثقافت سے گرے ہوئے لگتے ہیں. مطلب یہ کہ براستہ جہاد سب سے پہلے ہم پشاور جاؤ تو میرے لیے سیاہ قمیض لے کر آنا، یا محبت کے مارے طالب علم اینٹی کرپشن پڑھاتا پیر الکیر اور اشفاق احمد، اور کتابی افسر کمانڈو سنتری 800 میٹر کی دوڑ سے سیکھا سبق. اب بات یہ ہے کہ ہر اچھے لکھنے والے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ عنوان جو ہے وہ تفصیل کا مکمل نہیں ہوتا، اور عنوان میں بہت مختصر بات کہہ کر بہت ساری بات چھپا لی جاتی ہے کہ قاری کا تجسس قائم رہے اور عبارت کی اثر آفرینی جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک برقرار ہے. یہ بطور ایک طالب علم کے میرا اس کتاب میں جس میں جا بجائے ہوئے جواہر ہیں، جس میں موتی ہیں، جس میں بہت سارے چمکیلی جو ہے وہ عناصر ہیں، اس کے یہ عنوانات مجھے کھلتے ہیں. اور کیا ہی اچھا ہو کہ آدم ملک میری اس طالب علمانہ گزارش پر اپنی آئندہ تحریر میں غور فرما لے. آدم ملک کو اس کتاب کی اشاعت پر بہت مبارک، اس کتاب کے لکھنے پر، اور اس کتاب کو ہماری اردو نثر میں ایک گراں قدر اضافے کے